قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آؤ ہم خداوند کی عبادت شروع کریں۔ میر مغنی کے لیے بنی کوراہ کا مزمور علاموت کے سر پر ایک گیت۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موجزن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سربلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سربلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آئیے ہم لشکروں کے خدا رب الافواج اسرائیل کے قدوس کے حضور جھکیں، جو یسوع مسیح میں ہمارا باپ ہے اور ہماری پناہ ہے، ہمارا اونچا برج ہے، ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، مصیبت میں ہمارا مستعد مددگار ہے۔ آؤ ہم اس کے حضور جھکیں اور آج یہ عبادت اس کے حضور پیش کریں۔ ہم خدا کے تابع ہو جائیں۔ Let's submit ourselves to the Lord. اور خدا سے منت کریں کہ وہ اپنے پاک روح سے ہمیں بھر دے۔ Let's ask the Lord that fill us with your Holy Spirit. تاکہ ہم روح اور سچائی سے زندہ خدا کی پرستش کر سکیں، اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے خدا کی برکت، خدا کا مسا، خدا کی حضوری، خدا کی موجودگی مانگیے۔ آج پھر ہم فزیکلی ڈسٹینٹ ہیں، لیکن خدا سے منت کریں کہ وہ ہمیں اسپرچولی یونائٹڈ کر دے۔ ہم بدنی طور پر ایک دوسرے سے دور ہیں، لیکن خدا سے التجا کریں کہ وہ ہمیں پاک روح میں ایک کر دے، تاکہ ہم ایک ہو کر خدا پاک روح کے تابع یہ عبادت مکمل کر سکیں۔ آسمان اور زمین کو بنانے والے، تو جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا اور یسوع مسیح میں ہمارا آسمانی باپ ہے، تیرا شکر اور تیری تمجید کرتے ہیں کیونکہ تو اس کے لائق ہے۔ اے زندہ خدا، تیری شکر کرتے ہوئے تیرے پھاٹکوں میں آئے ہیں۔ اے خدا، آج کے اس وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو نے توفیق عطا کی کہ بھلے ہم ایک دوسرے سے دور دور ہیں، لیکن روح میں تو ہمیں ایک کر دے اور روح القدس کی یگانگت میں ہم ایک ہو کر تیری عبادت کر سکیں۔ اے زندہ خدا، یہ عبادت تیرے پاک نام سے شروع کرتے ہیں، تیرے جلال کے لیے اسے مکمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور تیری ہی مدد سے اسے مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے التجا ہے، اے خدا پاک روح، تو ہم میں بسیرا کر، ہم میں آ کے بس جا۔ Dwell in us the Holy Spirit. اور ہمیں استعمال کر آج پرستش کے لیے، اس عبادت کے لیے، عبادت کے سارے انتظام اور فلو پر، ٹرانسمیشن پر تیری برکت ہو۔ اور جتنے لوگ آج ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہوں، اپنی اپنی جگہوں، اکاموڈیشنز، رومز میں ٹھہرے ہوئے، خداوند تو ہر ایک پر اپنے روح القدس کی بخشش جاری کر دے، تاکہ ہم ایک ہو کر تیری پرستش کریں
اور تو جلال پائے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آؤ ہم خدا کی بڑائی بیان کریں۔ لیٹس ایگزالٹ the name of the Lord۔ زبور نمبر 19 کی پہلی 6 آیات کو ہم منظوم انداز میں گائیں گے گیت کی صورت میں۔ زبور نمبر 19 کی پہلی 6 آیات۔ This song is based on the first 6 verses of Psalm 19, and it declares the glory of the Lord which is manifested through the nature, his creation۔ آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، کر دے نے رب دی وڈیائی۔ آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، کر دے نے رب دی وڈیائی، کر دے نے رب دی وڈیائی۔ آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، دن کر دے رہن دے دینا نال گلاں، دن کر دے رہن دے دینا نال گلاں، رات بخش دی رات نو دانائی، رات بخش دی رات نو دانائی۔ آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، نہ ہے زبان نہ آواز سنی جاندی، نہ ہے زبان نہ آواز سنی جاندی، تارے زمین وچ لائی، تارے زمین وچ لائی۔ آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، ساری زمین دیاں کنڈیاں توڑی، ساری زمین دیاں کنڈیاں توڑی، اپنی گل بھی پہنچائی، اپنی گل بھی پہنچائی۔ آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، تمبو بنایا رب نے سورج دے لائی، تمبو بنایا رب نے سورج دے لائی، پونا وچ رکھی اونچے آئی، پونا وچ رکھی اونچے آئی۔ آسمان بیان کر دے لاڑے دے وانگر میدان وچ جو دوڑدا، لاڑے دے وانگر میدان وچ جو دوڑدا، دوڑنے دے نال خوشی آئی، دوڑنے دے نال خوشی آئی۔ آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، آسمان دے کنڈے تو دجے کنڈے گھومدا، آسمان دے کنڈے تو دجے کنڈے گھومدا، سبنا نو دیندا گرمائی، سبنا نو دیندا گرمائی۔ آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، کر دے نے رب دی وڈیائی، کر دے نے رب دی وڈیائی۔ آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے۔ خدا کی قدرت ان سب چیزوں سے ظاہر ہے جو خدا نے بنا رکھی ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں موجود ہے وہ خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں، اور خدا کی قدرت ان سب بنائی ہوئی چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ خدا قدرت والا، زور، طاقت اور حشمت والا خدا ہے۔ اس نے تمام کائنات بڑی آرگنائزڈ انداز میں بنائی اور وہ اسے سنبھال رکھا ہے۔ اس نے
خدا کی اس بڑی قدرت کے لیے، خدا کے اس اچھے انتظام کے لیے، خدا کی اس اچھی مینجمنٹ کے لیے کہ کوئی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں نکلتی، ہم خدا کا شکر کریں اور خدا کی شکر گزاری کریں اس بات کے لیے بھی کہ اس نے ہمیں اور ہمارے خاندان کو بھی اپنے حفاظت میں رکھا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے اور اپنے نام کی مہر اس نے ہم پر کی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھرانہ خدا کے نام سے نامزد ہے۔ خدا نے ہمیں بنایا ہے اور اپنا نام ہم پہ رکھا ہے۔ خدا نے اپنی قدرت ہماری زندگیوں میں ظاہر کر رکھی ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کریں اس آسمان کے لیے اور زمین کے لیے اور اس کائنات میں جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہم جن کو استعمال کرتے ہیں۔ We shall thank to the Lord for all His creation, that we are the beneficiaries of His creation. آؤ ہم خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا کی تمام مخلوقات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم انہیں استعمال کرتے ہیں اور خدا نے یہ کائنات ہمیں مفت استعمال کے لیے دے رکھی ہے۔ آؤ خدا کی شکر گزاری کریں اپنی زندگی کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، خدا کی قدرت کے کاموں کے لیے اور سب سے بڑھ کر مسیحی ایمان کے لیے اور اس نجات کے لیے جو اس نے اپنے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح میں ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ آؤ خدا کی شکر گزاری کریں۔ ہاللویہ۔ قدوس مہربان آسمانی باپ، تیرا شکر اور تیری تمجید اور ستائش اور حمد کرتے ہیں خدا کہ تو نے کائنات اپنے حکم سے بنائی ہے۔ تو نے کہا اور چیزیں بنتی گئیں اور تو نے ایک اچھے انتظام میں انہیں بنایا اور انہیں اچھے انتظام میں قائم رکھا ہے، اور تیرا شکر ہو کہ تو نے یہ ساری کائنات ہمارے فائدے کے لیے ہمیں عطا کر رکھی کہ ہم اس سے استعمال کریں، ہم اس میں زندگی گزاریں اور تیری شکر گزاری کریں۔ خداوند، ہم تیری اس بڑی مہربانی کے لیے اور اس کائنات کی صورت میں تیری بڑی قدرت کے اظہار کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو خدا کہ تو ہمیں سانس لینے کے لیے مفت ہوا دیتا ہے، تو نے ہمیں کھانے پینے کے لیے زمین میں سے اناج اور ہر طرح کے پھل تو نے عطا کر رکھے ہیں۔ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو کہ تو نے چرند پرند ہمارے فائدے کے لیے مقرر کر دیے اور ہمیں الاؤ کر دیے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خدا، اس زمین پر بکھری ہوئی تیری نعمتیں جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنی پوری کوشش کر کے بھی اپنے لیے ایسی اچھی خوبصورت اور فائدہ مند چیزیں بنا سکے؟ یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں مفت عطا کر رکھی۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے خدا، میں اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں سلامت رکھا ہے، تو نے ہمیں اپنے نام سے نامزد کر دیا ہے، تو نے اپنے بیٹے کے خون سے خرید کر ہمیں اپنا بنا لیا ہے اور تیرا نام ہم پر ہے، ہم تیرے کہلاتے ہیں۔ اے خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے ساتھ اپنا نام جوڑ لیا ہے۔ اے خدا، تیری تمجید کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں سلامت رکھا، تو نے ہمیں محفوظ رکھا اور یہ توفیق عطا کی کہ ہم آج تیری شکر گزاری کر سکیں۔ اے خدا، تیرا شکر کرتے ہیں مسیحی ایمان کے لیے جو تو نے عطا کیا۔ یہ خدا پاک روح کی بڑی نعمت ہے۔ اے خدا، اس بڑی اچھی بخشش اور نعمت کے لیے، اس گفٹ آف دا ہولی اسپرٹ کے لیے، فیتھ کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ستائش کرتے ہیں۔ اے خدا، تیرا شکر ہو اس نجات کے لیے، فار دیٹ سالویشن دیٹ یو ہیو گیون اس ان یور سن جیسس کرائسٹ، جو نجات تو نے اپنے بیٹے یسوع میں ہمیں دی ہے، ہم اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں گناہوں سے بچایا، تو نے ہمیں ابلیس کے شکنجوں سے چھڑایا، تو نے ہمیں اس دنیا کے چنگل سے چھڑایا اور اپنا بنا لیا۔ اے خدا، تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تمجید اور تیری ستائش کرتے ہیں۔ اس کائنات کے ساتھ مل کر ہم تیرا نام اونچا کرتے ہیں، کیونکہ تو زندہ خدا ہے، تو واحد حقیقی خدا ہے جو ستائش اور حمد اور تمجید اور پرستش اور بزرگی کے لائق ہے۔ اے خدا، ہماری شکر گزاری کو قبول کر، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ بائبل کا خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہی زندہ واحد خدا ہے۔ اور قوموں کے معبود محض بت ہیں، لیکن ہمارا خدا جس کی ہم پرستش کرتے اور عبادت کرتے ہیں، وہ زندہ خدا ہے۔ اسی نے سب کچھ بنایا ہے، وہ اپنے کلام کی قدرت سے سب کچھ سنبھالتا ہے۔
आओ उसकी शान में गीत गाएं। दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं, उम्मतों के सारे माबूद महज बुत हैं, लेकिन हमारा खुदा वो देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, छूता भी है, काम भी करता है, क्योंकि जिंदा है वो। दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं, दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं, उम्मतों के सारे माबूद महज बुत हैं, उम्मतों के सारे माबूद महज बुत हैं। वो सुनते नहीं, वो देखते नहीं, वो सुनते नहीं, वो देखते नहीं, वो छूते नहीं, वो महज बुत है। दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं, उम्मतों के सारे माबूद महज बुत हैं। लेकिन हमारा खुदा, लेकिन हमारा खुदा, लेकिन हमारा खुदा, लेकिन हमारा खुदा, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो छूता भी है, क्योंकि जिंदा है वो। दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं, उम्मतों के सारे माबूद महज बुत हैं। वो ही है अबदी चट्टान, वो ही है अबदी चट्टान, वो ही है अबदी चट्टान, वो ही है अबदी चट्टान। वो ही प्यार करता है, वो ही साथ रहता है, वो ही माफ करता है, क्योंकि जिंदा है वो। दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं, उम्मतों के सारे माबूद महज बुत हैं। वो ही है मुश्किल कुशा, वो ही है मुश्किल कुशा, वो ही है मुश्किल कुशा, वो ही है मुश्किल कुशा। वो ही शिफा देता है, वो ही बंधन तोड़ता है, वो ही राह दिखाता है, क्योंकि जिंदा है वो। दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं, उम्मतों के सारे माबूद महज बुत हैं। वो सुनते नहीं, वो देखते नहीं, वो सुनते नहीं, वो देखते नहीं, वो छूते नहीं, वो महज बुत हैं। दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं, उम्मतों के सारे माबूद महज बुत हैं। दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं, उम्मतों के सारे माबूद
मजबूत है। आओ जिंदा खुदा की तमजीद करें कि तू ही सिताइश और तमजीद और प्रस्तिश और हमद के लायक वाहिद खुदा है। यू आर द ओनली वन हु इज वर्दी ऑफ ऑनर एंड वर्शिप एंड प्रेज एंड ग्लोरी, क्योंकि वो जिंदा है, बिकॉज ही इज द लिविंग गॉड। आओ उसकी सिताइश करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके वजूद के लिए, उसके जिंदा होने के लिए और उसकी सारी कुदरत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। क्या खुदा तेरा शुक्र हो, तू हमारी दुआओं को सुनता है, तू अपने लोगों के हालात को देखता है, तू अपने लोगों से बात करता है और तू छूता है, तू हाथ बढ़ाता है और अपने लोगों के मसले हल कर देता है। तू ही है जो हमारी मुश्किलें हल करता है, तू हमें शिफा देता है, तू हमारे बंधन खोल देता है और तू हमारी राहें तैयार कर देता है, तू हमें मुसीबतों से निकाल लेता और हमारी परेशानियां हमसे दूर कर देता है, क्योंकि तू जिंदा है। आओ उस जिंदा खुदा और अबदी चट्टान के सामने जाएं, उसके तख्त के सामने झुकें और दुआ करें। खुदा तू जिंदा है, हम ईमान रखते हैं जिंदा खुदा पर, जो बुत नहीं है, जो कोई आइडल नहीं है, जो कोई स्टैचू या इमेज नहीं है, जो कब्र में पड़ा हुआ नहीं है। He is the living God। वो जिंदा है और सुनता है और देखता है और बोलता है और छूता है और काम करता है। आओ उसके सामने जाएं और कहें, हम तुझ जिंदा खुदा के पास आए हैं। अपनी परेशानी उसके सामने बयान कर दें, जिंदा खुदा को बता दें कि ऐ खुदा, मेरा ईमान तुझ पर है कि तू जिंदा है और ये मेरी परेशानी है, तू ये मेरी परेशानी, मेरा दुख दूर कर दे। दिस इज द टाइम टू ऑफर आवर पर्सनल एंड फैमिली प्रेयर रिक्वेस्ट्स। अपनी शख्सी और खानदानी मुनाजात, दरखास्तें, इल्तिजाएं हम अपने जिंदा खुदा के सामने रखें, इस ईमान के साथ, having this faith that he is living God and he is present and listening my all cries। ये ईमान रखते हुए कि वो जिंदा है, मौजूद है और मेरी आहें सुन रहा है। आओ हम दुआ करें अपने अपने मुल्कों के लिए। आपका ताल्लुक जिस मुल्क से है, पाकिस्तान से है, हिंदुस्तान से है, बहरीन से है, आप अपने मुल्क के लिए दुआ करें कि खुदावंद यस्सु के नाम से हमारे मुल्कों पर खुदावंद का करम हो जाए, खुदावंद की मेहरबानी हो जाए, खुदावंद का तरस कायम हो जाए और खुदावंद का कहर टल जाए। Let's pray for our countries, that may Lord have mercy upon our countries and save our nations। खुदा हमारी कौमों को बचा ले, खुदा हमारे मुल्कों को बचा ले, खुदा हमारी कौम को बचा ले, इस वबा और लानत से बचा ले, इस आफत से, वबा से बचा ले और छुड़ा ले खुदा। और खुदावंद से दुआ करें इस मुल्क बहरीन के लिए भी, इस यहाँ की रॉयल फैमिली के लिए, गवर्नमेंट के तमाम ऑफिशियल्स के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल डेवलपमेंट और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और मिनिस्ट्री के तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए कि जो कोरोना के खिलाफ लोगों को बचाने के लिए, उनकी मदद के लिए, उनको महफूज रखने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। खुदा उन्हें सलामत रखे, उनकी कोशिशें कामयाब हो जाएं, खुदा उनकी मेहनतों को फलदार करे और इस मुल्क बहरीन से कोरोना वायरस खत्म हो जाए, यह मुल्क सलामती में आ जाए, यहां बसने वाली एक एक जिंदगी यीशु मसीह में महफूज हो जाए।
हुकूमतों के लिए दुआ करें, दुनिया भर की हुकूमतों के लिए और अवाम के लिए, कि कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाए गवर्नमेंट्स में और पब्लिक में, अच्छी कोऑर्डिनेशन और हार्मनी हो जाए, ताकि जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है पब्लिक उसको ऑनर रिस्पेक्ट करे। दुआ करें कि पूरी दुनिया से यह वबा खत्म हो जाए और खुदावंद का रहम और तरस जारी हो जाए। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं कि जो इस वबा से मुतासर हुआ है, जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया है, जो कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, आप उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद यस्सु के नाम से हर एक शख्स के जो इस वायरस का शिकार हुआ है, यस्सु मसीह के नाम से शिफा याब हो जाए। दुआ करें उन खानदानों के लिए, उन अफराद के लिए जिनके कारोबार बंद हुए हैं, जिनके रोजगार बंद हो गए हैं, जिनकी आमदनी, जिनकी इनकम रुक गई है और उनके घरों में उनके पास खाने पीने का सामान नहीं, अपने खानदान का इंतजाम चलाने के लिए वसाइल नहीं, और वो सिर्फ खुदा की तरफ देख रहे हैं। ऐ जिंदा खुदा, तू जो अपनी मुट्ठी खोलता और हर एक जानदार को रोजी देता है, तू आसमान के दरीचे खोल और तमाम मखलूकात की जरूरतें अपने करम से, अपने रहम और अपने फजल से पूरी कर दे। कोई भूखा ना रहे, कोई मोहताज ना रहे, कोई किसी के सामने हाथ ना फैलाए, किसी की इज्जत का तमाशा ना हो, किसी का भरम ना टूटे। हर एक को उसकी रोजी, उसकी जरूरत की तमाम चीजें खुदावंद तू उसके घर में मुहैया कर दे। तू ऐसा इंतजाम कर कि उसे किसी के सामने अपना हाथ ना फैलाना पड़े, बल्कि तू इंतजाम कर कि हर एक घराना, हर एक इंडिविजुअल और फैमिली, उनकी नीड्स तू फुलफिल कर दे। और जितनी ऑर्गेनाइजेशंस, जितनी सोसाइटीज, जितनी मिनिस्ट्रीज, जितनी एसोसिएशंस, जितने डिपार्टमेंट्स, जितनी मिनिस्ट्रीज लोगों की मदद करने में जुटी हुई हैं, काम कर रही हैं, खुदावंद तूने बरकत दे। और खुदावंद वो सारे चर्चेस भी और तेरे खादम भी जो दुनिया भर में इस सारे माहौल में मदद कर रहे हैं और तेरे दिए हुए वसाइल को तेरे लोगों में बांट रहे हैं, खुदावंद तू उन सबको बरकत दे। ऐ बुजुर्ग खुदा, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के पाक नाम से तेरे फजल के तख्त के सामने आते और मिन्नत करते हैं कि तू हमारे घरानों पर रहम कर, हमारे नेबर्स पर, हमारे पड़ोसियों पर तू रहम कर और हमें और हमारे पड़ोसियों को महफूज कर ले। कोई वबा हमारे एरिया में दाखिल ना हो। तेरे कलाम के मुताबिक, तेरे वादों के मुताबिक ये आफतें, ये वबाएं, ये मुसीबतें जो दुनिया में फैली हुई हैं, ये तेरे लोगों के करीब ना आने पाए और तू महफूज कर अपने लोगों को। और जो शिकार हो गए हैं, तू इन्हें पेशेंस और एंड्योरेंस दे, परसवेरेंस दे, ईमान में मुस्तकिल मिजाजी अता कर। वो दिल ना छोड़ दें, बल्कि वो मजबूत दिल हों और तू उन्हें बहाल कर, उठा खड़ा कर। खुदावंद, इसी तरह मैं दुआ करता हूं तेरा खादम होते हुए उन सब अजीजों के लिए, तेरे उन सारे बेटों और बेटियों, बच्चों, जवान और बुजुर्गों के लिए, मर्दों और औरतों के लिए कि जो इस वक्त इबादत में हमारे साथ शामिल हैं और उनके बदन किसी बीमारी का शिकार हैं, किसी परेशानी और दुख का शिकार हैं, उन्हें इब्लीस ने अपनी जकड़ में ले रखा है, या मौसमी वबा और बीमारियों के शिकंजे में हैं, या कोई खानदानी परेशानी है, या कामकाज की परेशानी है, या वीजे की डॉक्यूमेंट्स की परेशानी है, तो अपने बेटे यस्सु के नाम में तू उनके लिए फेवर रिलीज कर दे, उनके लिए हीलिंग रिलीज कर दे, उनके लिए ईज रिलीज कर दे। और तू सबों को छुटकारा दे, बहाल कर, बरकत दे, शिफा अता कर, सलामती दे, हर एक की मुश्किल दूर कर दे, हर एक की जरूरत पूरी कर दे, और हर एक जो गिरा हुआ है उसे उठा खड़ा कर और बहाल कर दे।
اے خدا، دعا کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں یسوع مسیح کا نام اونچا ہوتا رہے۔ یہ دنیا مایوسی میں گھری ہوئی ہے اور صرف یسوع واحد امید ہے جو بچا اور چھڑا سکتا ہے۔ اس لیے منت ہے کہ تو یسوع نام ساری دنیا میں پھیلا دے، اس کا راج قائم ہو جائے، اس کا جلال اور اس کی شان اور اس کی عظمت دنیا پر ظاہر ہو جائے۔ خداوند، ہم اپنی ساری کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں، نیشنل ایونجیلیکل چرچ کے لیے، تمام لینگویج بیسڈ 7 کانگریگیشنز کے لیے، ان کے پاسٹرز اور ان کی فیملیز کے لیے، چرچ کے سارے سٹاف اور ان کی فیملیز کے لیے، ہم اپنی کانگریگیشن کے تمام ممبرز کے لیے، فیملیز اور انڈیویجولز کے لیے، ہر ایک فرد کے لیے، ہر ایک فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں سب لوگ محفوظ ہوں، تیری مقدس آگ کے پہرے میں ہوں، کوئی وبا اور کوئی آفت اور کوئی مصیبت ان کے قریب نہ جائے، اور ان کی ہر ضرورت تیرے بیٹے یسوع کے نام میں پوری ہو جائے۔ خداوند، تو حالات کو بہتر کرو، جلد ممکن کر کے ہم اس گھر میں پھر سے اکٹھے ہو کر پرجوش انداز میں روح القدس کی رہنمائی میں پھر سے تیری تمجید اور پرستش اور ستائش کر سکیں۔ خداوند، اپنے لوگوں کی آہوزاریوں پر، فریادوں پر کان لگا، کیونکہ تو سنتا ہے، تو بولتا ہے، تو جواب دیتا ہے، تو کام کرتا ہے، تو چھڑاتا، بچاتا، رہنمائی کرتا اور بحال کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے معبود محض بت ہیں، لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ دعائیں مانگ چکتے ہیں تو پھر ہمارا یہ فرض ہوتا ہے خدا پہ بھروسہ رکھیں، ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں، ہم اپنی نگاہ خداوند کی طرف لگائیں جو آسمانوں پہ، بلندیوں پہ موجود ہے۔ ہم کہاں نگاہ کریں؟ کس کی طرف نگاہ اٹھائیں؟ خداوند کی طرف جو بلندیوں پر ہے۔ کون ہماری مدد کرے گا؟ کہاں سے کمک آئے گی؟ زندہ خدا کی طرف سے۔ پربتوں کو دیکھوں گا میں، کون ہے مددگار میرا؟ میرا مددگار خدا ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ This song is based on Psalm 121, first verse to sixth verse. پربتوں کو دیکھوں گا میں، پربتوں کو دیکھوں گا میں، کون ہے مددگار میرا؟ کون ہے مددگار میرا؟ میرا مددگار خدا ہے، میرا مددگار خدا ہے، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ پربتوں کو دیکھوں گا میں، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہیں دے گا، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہیں دے گا۔ خداوند ہے تیرا جاگا ہوا، تجھے تنہا نہ چھوڑے گا۔ خداوند ہے تیرا جاگا ہوا، تجھے تنہا نہ چھوڑے گا۔ میرا نگہباں خدا ہے، میرا نگہباں خدا ہے، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے زمین اور
आसमां को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं। तेरी जान को भला छू भी ना पाएगी, तेरी जान को भला छू भी ना पाएगी, ना गर्मी चांद और सूरज की कभी तुझको जलाएगी, ना गर्मी चांद और सूरज की कभी तुझको जलाएगी। मेरा साहिबां खुदा है, मेरा साहिबां खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं। कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, हमारी कुमक, हमारी मदद कहाँ से आएगी? जिंदा खुदा की तरफ से, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। कोई और हस्ती नहीं है, कोई और मुकाम ऐसा नहीं है, कोई और माबूद ऐसा नहीं है कि जो मदद कर सके। जिंदा खुदा वाहिद हस्ती है। He is able to help those who seek his help. खुदावंद ही इस काबिल है उनकी मदद करे जो उसकी मदद की तलब करते हैं, जो मिन्नत करते हैं कि तू हमारी मदद कर। हमारा ईमान उस खुदा पर है जो ज़ोरावर है, जो कुदरत वाला है। आओ हम अपने मसीही ईमान का इकरार करें, मिलकर एक ईमान और मुत्तफिक होकर खुदा के हजूर हम पेश हों। ये ईमान जो रसूलों की तालीम पर मबनी है, इसे रसूलों का अकीदा, ये एपोस्टल्स क्रीड कहते हैं। आओ हम इन अल्फाज में अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलिक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यस्सु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पोंतियुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कुल्लिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें, क्योंकि हमने गीत में गाया अभी कि वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो छूता भी है और वो बोलता भी है। आओ उससे कहें कि तू मुझसे बात कर, तो अपना कलाम नाजिल कर। हम दुआ में, दुआया रूह में ये गीत गाएंगे। कलाम को नाजिल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। मुझसे बोल, मुझसे बोल, भेद इलाही आज तू खोल। कलाम को नाजिल कर।
کلام کو نازل کر، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر، کلام کو نازل کر، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر، مجھ سے بول، مجھ سے بول، بید الہی آج تو کھول، مجھ سے بول، مجھ سے بول، بید الہی آج تو کھول، کلام کو نازل کر، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر۔ چھانٹ مجھے، تراش مجھے، اپنے خون سے پاک کر، چھانٹ مجھے، تراش مجھے، اپنے خون سے پاک کر، پاک کر، پاک کر، اپنے خون سے پاک کر، پاک کر، پاک کر، اپنے خون سے پاک کر، کلام کو نازل کر، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر، مجھ سے بول، مجھ سے بول، بید الہی آج تو کھول، مجھ سے بول، مجھ سے بول، بید الہی آج تو کھول، کلام کو نازل کر، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر۔ مٹی کے برتن کو خالی کروں، اپنے دل میں بسا لوں کلام تیرا، مٹی کے برتن کو خالی کروں، اپنے دل میں بسا لوں کلام تیرا، صاف کر، صاف کر، لہو سے مجھ کو تو صاف کر، صاف کر، صاف کر، لہو سے مجھ کو تو صاف کر، کلام کو نازل کر، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر، مجھ سے بول، مجھ سے بول، بید الہی آج تو کھول، مجھ سے بول، مجھ سے بول، بید الہی آج تو کھول، کلام کو نازل کر، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر،
اپنی قدرت کو جاری تو کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر۔ ہاں خداوند، تو ہم سے بات کر، تو اپنا منہ کھول اور ہم سے بات کر، تو اپنے بھید ہم پر ظاہر کر۔ ہم انسانوں میں سے کون ہے جو تیری آواز سننے کے قابل ہے، کیونکہ تو قدوس ہے اور ہم نکمے ہیں، نجس ہیں۔ تو پاک ہے اور ہم ناراست، لیکن تیرے بیٹے کا خون ہمیں دھوتا اور پاک کرتا ہے۔ We trust in the blood of Lord Jesus, which has made us righteous and worthy to listen your voice. Here we are, O Lord, your people, your servants. اے خدا، تیرے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں، تو کلام کر، speak Lord، ہم سے بات کر، ہم میں سے سب سے بات کر، ہمیں اپنے بھید سمجھا۔ Reveal your mysteries on us. Teach us. Teach us, Lord. ہمیں سکھا، ہماری تربیت کر۔ خدا پاک روح ہمارا استاد بن جا اور ہمیں تہ کی باتیں سمجھا دے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آئیے ہم خدا کے پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں اور سنیں۔ پرانے عہد نامے میں سے ایوب کی کتاب 33واں باب، ایوب کی کتاب کا 33واں باب ہے اور 14ویں آیت سے 18ویں آیت کے آخر تک۔ The book of Job, chapter number 33, verses 14 to 18. The book of Job, chapter number 33, verses 14 to 18. خدا کے کلام کے اس حصے میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ خواب میں، رات کی رویا میں، جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے، تاکہ انسان کو اس کے مقصود سے روکے اور غرور کو انسان سے دور کرے۔ وہ اس کی جان کو گڑھے سے بچاتا ہے اور اس کی زندگی تلوار کی مار سے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ خداوند کا شکر، خداوند کی ستائش ہو۔ قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ بحرین کی اردو کلیسیا اور وہ تمام بہن بھائی، بزرگ اور بچے جو ہمارے ساتھ اس آن لائن سروس میں شریک ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر خداوند کی عبادت کے لیے موجود ہیں، آپ نے وقت نکالا۔ ہم جسمانی طور پر ایک ساتھ نہیں، لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس جدید ٹیکنالوجی کے وسیلے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور یہ عبادت بھی انہی وسائل کے ذریعے سے، اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کی طرف سے ملنے والی انکریجمنٹ اور حوصلہ افزائی کے لیے شکر گزار ہوں۔ ہم نے پچھلے جمعے سے خدا کی خاموشی کی بابت سیکھنا شروع کیا، اور کلوزنگ ریمارکس میں نے یہ کہا تھا، عبادت کے اختتام میں جملے ادا کرتے ہوئے، کہ تقریباً 3500 سال ہو گئے ہیں خدا کا کلام موسیٰ سے لے کر آج تک پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، اور اس کلام کی
گہرائیوں میں کوئی نہیں اتر سکا. یہ اتنا گہرا، اتنا ڈیپ کلام ہے. سمندروں کی تہیں ہوتی ہیں لیکن خدا کے کلام کی حدیں نہیں ہیں. 3500 سال میں کوئی اس کلام کو پورے طور پر نہ سمجھ سکا اور نہ سمجھا سکا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو خدا نے ظاہر کی اور لکھوائیں. تو وہ باتیں، وہ بھید، وہ مصلحتیں، وہ پرپزز، وہ وزڈم جو خدا نے ابھی تک ظاہر نہیں کی کسی پر، وہ انسان کیسے گراسپ کر لے یا اس کو سمجھ لے. تو خدا کی خاموشی کو پورے طور پر سمجھنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں جب تک کہ خدا خود اپنا مکاشفہ نہ دے، جب تک خدا خود ریویل نہ کرے کہ وہ کیوں خاموش رہا. آئیے ہم دیکھیں کہ پچھلے جمعے ہم نے جو کچھ باتیں سیکھیں انہیں جلدی سے ان کی دہرائی کر لیتے ہیں. خدا بولتا ہے لیکن کبھی ہم اس کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی اس کی، اور ہماری کوئی فکر نہیں ہوتی کہ خدا بول بھی رہا ہے کہ نہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بولے یا خاموش رہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بول رہا ہوتا ہے اور ہم اس کی آواز پہچان نہیں پاتے. کبھی وہ اس طور بولتا ہے کہ ہمیں توقع نہیں ہوتی کہ وہ ایسے بولے گا. ان ایکسپیکٹڈ وے میں وہ بات کرتا ہے، اس لیے ہم سوچتے ہیں نہیں خدا تو ایسے بات نہیں کر سکتا، تو ہم اس کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بولا ہی نہیں ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ خدا واقعی خاموش ہوتا ہے. ٹرولی ہی کیپس سائلنس. اور خدا کی خاموشی ایمانداروں کو بے قرار کرتی ہے. The silence of God makes his people anxious. انہیں سکون اور چین نہیں لینے دیتی کیونکہ انہوں نے خدا کی آواز کی خوبصورتی اور مٹھاس چکھی ہوتی ہے. تو انہیں خدا کی آواز کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ بے قرار ہوتے ہیں. اور خدا کے ہر ایک لفظ اور کام کی طرح جیسے اس کا ہر ایک لفظ اور کام بامعنی اور بامقصد ہوتا ہے، میننگ فل اور پرپز فل ہوتا ہے، ویسے ہی اس کی خاموشی بھی بامعنی اور بامقصد ہوتی ہے. وہ بولتا اور کام بھی کرتا ہے تو مقصد کے ساتھ، تو خاموش بھی ہے تو کسی مقصد کے تحت خاموش ہوتا ہے. اور خدا کے خیال اور فیصلے اور اس کے ارادے کون پرکھ سکتا اور کون انہیں جان سکتا ہے؟ کون وہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ خدا کی حکمت کو، اس کی دانائی کو، اس کی مصلحت کو، اس کے ارادوں کو، اس کے خیالوں کو جان سکے؟ اور خدا کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. خدا ہے لیکن وہ کسی مقصد کے تحت خاموش ہے. اور پھر اس کی خاموشی کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ وہ سن ہی نہیں سکتا، کہ اس کے کان نہیں ہیں یا کان ہیں تو بھاری ہیں، وہ بولا ہے، وہ بہرا ہے، وہ ڈیف ہے. نہیں، اس کے کان ہیں، وہ سنتا ہے. جس نے کان بنایا کیا وہ خود نہیں سنتا؟ سنتا ہے. اس کے کان بھاری نہیں کہ جو سن نہ سکے. اور خدا کی خاموشی یہ ظاہر نہیں کرتی کہ وہ الگ ہو کے لا تعلق ہو کے بیٹھا ہوا ہے، جو مرضی ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. He is not indifferent. He is not disassociated. He is very much the part of this situation. He is very much behind the scenes. وہ بالکل موجود ہے اور وہ لا تعلق نہیں ہے. وہ ہر چیز کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے. اور اس کی خاموشی کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ وہ کمزور ہے. سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن کسی مقصد کے تحت for some reason, for some purpose, he is silent. وہ خاموش ہے. اور اس کی خاموشی کی وجوہات میں سے جس وجہ پہ ہم نے پچھلے جمعے بات کی وہ یہ تھی کہ کبھی خدا ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم غلط کام کریں، ہم برائیاں کریں، ہم ناراستیاں کریں، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ میری مخالفت کر رہا ہے، یہ بغاوت کر رہا ہے، he is doing rebellion، تو خدا خاموش ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے،
जो करना चाहते हो कर लो, मैं चुप हो जाता हूं। तो खुदा हमारे गलत कामों की वजह से, हमारी बुराइयों और नाराजगियों की वजह से, हमारी बुरी हरकतों, बिकॉज ऑफ आवर इवल डीड्स ही कीप्स साइलेंस। हमारे बुरे, निजस, नापाक और निकम्मे कामों की वजह से खुदा खामोश हो जाता है और छोड़ देता है हमें कि ठीक है, मैं चुप करके बैठा हुआ हूं, जो तुमसे होता है करो, जैसा तुम चाहते हो करो। वो खामोश हो जाता है। हम इंसान अक्सर करते हैं कि जो हमारी नहीं सुन रहा होता, जो हमारी बात नहीं मान रहा होता, जो हमारे बार बार आगाह करने के बावजूद भी अपनी मर्जियां करते हैं, फिर हम कहते हैं जी हम इसको और क्या समझाएं, अब ठीक है, जो ये करना चाहे करे। तो खुदा हमारी गलत हरकतों की वजह से, गलत कामों की वजह से भी खामोश हो जाता है। और आज एक और वजह जो हम देखेंगे, खुदा क्यों खामोश है, खुदा किस वजह से खामोश होता है। क्योंकि कभी हम खुदा को बोलने का मौका ही नहीं देते। हमें अक्सर अपनी फैमिली गैदरिंग्स में, जब गेट टुगेदर होता है या दोस्तों की महफिल में, ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि कोई एक बंदा ऐसा होता है कि जिसने पूरा ग्रुप हाईजैक किया होता है, पूरी मीटिंग हाईजैक की होती है, उसने सबके ऊपर कंट्रोल किया होता है, वो अकेला ही बात करे जाता है, वो किसी और को मौका ही नहीं देते। हम इंसान खुदा को बोलने का मौका नहीं देते क्योंकि हम ये सोचते हैं हम दुआ कर रहे हैं तो बस खुदा को हमने अपनी एक डिमांड लिस्ट दे देनी है। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम वहां पे सर्विसमैन को, सर्विस पर्सन को बुलाते हैं, जिसे आमतौर पर हम वेटर कहते हैं, उनको बुलाते हैं और वो हमारा ऑर्डर लिख लेते हैं और हम उनको मौका नहीं देते कि वो हमें ये बता सकें कि भाई ये आपके खाने वाली चीज है या नहीं है, क्योंकि उनकी बला से हम पैसे दे रहे हैं, हम ऑर्डर कर रहे हैं, हमारी मर्जी है, हम जो कुछ मर्जी मंगाएं आप लेके आओ। हम समझते हैं कि हमने खुदा को सिर्फ रखा हुआ है एक सर्विसमैन के तौर पर, एक वेटर के तौर पर, एक डिलीवरी पर्सन के तौर पर, कि जिसको हमने ऑर्डर्स लगाने हैं और उसने सिर्फ ऑर्डर पूरे करने हैं हमारे। हम कभी उससे बोलने का मौका नहीं देते। हम इबादतों में बैठते हैं, गीत हम गाते रहते हैं, दुआएं हम करते रहते हैं, और जब खुदा के कलाम करने की बारी आती है तो उस वक्त अक्सर देखने में आता कि लोग उठ के इधर उधर चले जाते हैं, या फिर वो अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं, वो अपने कान खुजाते रहते हैं, अपने बच्चों के साथ मसरूफ हो जाते हैं, या बच्चों के बहाने चर्च से बाहर निकल जाते हैं। कोई ना कोई काम बहाना उन्हें मिल जाता है कि हमें कुछ सुनना ना पड़े। हम खुदा की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, हम खुदा को बोलने का मौका नहीं देते, इसलिए हम समझते हैं कि वो बोल ही नहीं सकता, वो बोलता ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी उसे बोलने का मौका नहीं दिया होता। दुआ कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है, ये यकतरफा बोलना नहीं है। प्रेयर इज नॉट अ वन वे डायलॉग that we only can speak in the prayer. No, prayer is a dialogue between two persons. It's mutual conversation. दुआ गुफ्तगू है, कन्वर्सेशन है, ये सिर्फ बोलना 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 नहीं है। खुदा के पास जब हम जाते हैं उससे बात करने के लिए तो उसकी तो सुनते ही नहीं, उसको मौका ही नहीं देते। हमारी दुआ एक डिमांड लिस्ट होती है जो हम पेश कर देते हैं, और फिर हम आमीन करके उठ जाते हैं कि अब खुदा जाने और उसका काम। कभी हमने ये सोचा है कि 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में दुआ मांगने के बाद, मैं दोहरा रहा हूं ये अल्फाज, जरा गौर कीजिए, मांगने के बाद हम उठ के चले जाते हैं, ना उसे देने का मौका देते हैं, ना वो डिस्क्रिप्शन पूछ सकता है, ना वो हमारे ख्यालात पूछने के लिए, अगर वो बोले भी तो किससे बात करे, हम तो उठ के जा चुके। हमने कभी दुआ के बाद खुदा की आवाज सुनने के लिए ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, हमने कभी उसको बोलने का मौका नहीं दिया। जब खुदा हमारी ऑर्डर लिस्ट प्रिपेयर कर रहा होता है, ये भी मांग लिया, ये भी मांग लिया, ये भी मांग लिया, ये भी मांग लिया, और जब वो एक एक करके एड्रेस करने लगता है, एक एक पॉइंट को हमारे साथ डिस्कस करने का इरादा करता है, तो तब तक हम आमीन कह के उठ के दूर कहीं जा चुके होते हैं। खुदा किससे बात करे? कभी हम खुदा को बोलने का मौका ही नहीं देते।
ہم ہی بات کرتے رہتے ہیں ایوب کے 3 دوستوں کی طرح، ایوب کی کتاب میں جب آفتیں مصیبتیں آتی ہیں 3 دوست آتے ہیں اس کے پاس، اس سے باتیں کرتے ہیں۔ ایوب کہتا ہے خدا مجھ سے بات نہیں کرتا، خدا مجھ سے بات نہیں کرتا، خدا خاموش ہے، وہ مجھ سے کیوں بات نہیں کرتا؟ اور وہ خود اور اس کے 3 دوست آپس میں ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، خدا کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ شکوہ کر لیا کہ خدا تو خاموش ہے، تو بات نہیں کرتا، لیکن اس کو موقع ہی نہیں دیا کہ تو بات بھی کرے۔ اور خدا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کون ہے جو مصلحت پر پردہ ڈالتے ہیں، اپنی حماقت سے بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر خدا جب جلوے میں آتا ہے تو ایوب کو کہنا پڑتا ہے کہ بس میں جتنا بول چکا، میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ خدا نے ایوب کے دوستوں کے بارے میں بھی کہا کہ میں ان سے ناراض ہوں، کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ غلط کی ہیں۔ مجھ سے سوال تھا، مجھے جواب تو دینے دیتے، اب میں جواب دینے کے لیے آیا ہوں اور میں تجھ سے پوچھتا ہوں باتیں۔ امثال میں 3 باب میں لکھا ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھیں، اس پر ٹرسٹ کریں، اس پر توکل کریں، اپنی عقل اور حکمت پر نہیں، اپنے زور اور طاقت پر نہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس میں خدا کو کیا موقع دینا بات کرنے کا؟ ہم اپنے آپ کو بہت 30 مار خاں سورما اور واریر اور گلیڈیٹر سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں کون ہے؟ ہم سب سے زیادہ حکمت والے اور زور والے اور لنکس والے ہیں، ہمارے تعلقات اور رابطے اتنے بڑے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے خدا سے کوئی بات کرنے کی، خدا کو پوچھنے کی۔ ایوب اور اس کے دوست مثال ہیں اس کی۔ ہمیں خدا کو بولنے کا موقع دینا چاہیے۔ جب بھی ہم دعا کے لیے بیٹھیں، کچھ وقت خدا کو بولنے دیں، خدا سے کہیں خداوند میں یہاں بیٹھا ہوں، بیٹھی ہوں، تو بات کر، میں سننے کے لیے آیا ہوں، تو مجھ سے بات کر۔ خدا بات کرے گا، خدا خاموش نہیں رہتا۔ وہ اس لیے خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس کو موقع نہیں دیتے بات کرنے کا۔ تو پھر وہ کہتا ہے اسے ضرورت نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی، اس کو صرف شوق ہے کہ بس ریڈیو چلتا رہے، ٹیلی ویژن۔ خدا کو ہم صرف اپنی آواز پہنچا دیتے ہیں اور اس کی طرف سے آنے کا کوئی چانس ہم دیتے ہی نہیں اسے۔ تو یہ یک طرفہ نہیں ہے، اٹس ناٹ ون وے، اٹس میوچول کنورسیشن۔ خدا سے بات کرنا، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا ہے 2 لوگوں کے بیچ میں، ایک آپ اور ایک خدا۔ اپنی کہہ چکے تو اس کی بھی سن لیں، جب اس کو موقع نہیں دیتے تو کہہ دیتے ہیں کہ خدا خاموش ہے۔ اور کبھی ہم خدا کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر خدا خاموش ہو جاتا ہے۔ خداوند تو یہی کر، تو یہی کر، تو یہی کر۔ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے اور ہم دبا کے رکھتے ہیں۔ ہم نے 120 کی سپیڈ پہ چلائی جانی ہے گاڑی اپنی دعا کی، 120 کی سپیڈ ہم نے چھوڑنا ہی نہیں، ہم نے ایکسیلیٹر بالکل نرم ہی نہیں کرنا، بس مانگی جاؤ مانگی جاؤ مانگی جاؤ۔ وہ بات کرنا چاہ رہا ہے، مانگی جاؤ مانگی جاؤ مانگی جاؤ، تو یہ کر دے، تو یہ کر دے، تو یہ کر دے، تو یہ دے دے، تو یہ دے دے، تو یہ دے دے، بس مانگی جاؤ مانگی جاؤ مانگی جاؤ۔ خداوند یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، بس اس سے کم کمپرومائز ہی نہیں کرنا میں نے۔ اور خدا کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم اپنی مرضی سے خدا کو چلانا چاہتے ہیں اور خدا پھر وہ کام نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ خاموش ہو گیا، وہ سنتا نہیں، وہ جواب نہیں دیتا۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے 4 باب 3 آیت میں کہ تم مانگتے ہو ملتا نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو کہ اپنی عیش و عشرت پوری کرو، اپنے دل کے شوق پورے کرو، فار دا پلیجر اینڈ ڈیزائرز آف یور ہارٹ۔ غلط نیت سے مانگتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے خدا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ جواب نہیں دیتا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، تم میری بات سننے کو تیار نہیں ہو۔ یہ تمہارے اپنی خواہش ہے جو مانگ رہے ہو، اور تم مجھے چاہتے ہو کہ میں صرف تمہاری خواہش پوری کروں، تمہارا بھلا نہ کروں، کیونکہ خدا کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا بھلا کیا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن خدا دیکھ رہا ہے ہر چیز۔ شروع سے ہی خدا کو پتا ہے کہ اینڈ میں کیا ہونا ہے۔ He knows the end from the beginning۔ تو خدا ہماری ساری خواہشیں پوری نہیں کرتا،
we want to use God for our own wishes, according to our own wishes, and then God keeps silence. کہ تو اپنی مرضی سے مجھے چلانا چاہتا ہے، میں خدا ہوں، خاموش رہو اور جان لو کہ میں ہی خدا ہوں. جس زبور کی تلاوت کی آج عبادت کے شروع میں، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں. خدا کو پھر ہمیں جھڑکنا بھی آتا ہے، خاموش کروانا آتا ہے، لیکن ہم خدا کو اگر اپنی مرضی سے چلانا چاہیں گے تو خدا نہیں چلتا. وہ خدا ہے، اس پر اثر نہیں پڑتا کسی کا، وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوتا، وہ مجبور نہیں ہوتا کسی سے. جب ہم اس کو تنگ کر دیتے ہیں کہ تو یہ کر یہ کر یہ کر، پھر وہ نہیں کرتا اور ہم کہتے ہیں وہ خاموش ہے. ہماری اپنی غلطی بھی ہوتی ہے خدا کو خاموش کرنے میں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا صرف میری مرضی سے چلے، خدا میری مرضیاں پوری کرے، میرے دل کے خیالات پورے ہو جائیں، میری خواہشیں اور میری آرزویں پوری ہو جائیں، جو میں کہوں وہ ہو جائے، جو چاہوں وہ ہو جائے. اور خدا کو کبھی موقع ہی نہیں دیتے. خدا تو کیا چاہتا ہے؟ تو خدا خاموش ہو جاتا ہے کہ تو صرف اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا ہے. خداوند یسوع نے زمین پر آ کر ہمیں یہ نمونہ دیا تھا. خداوند یسوع نے زمین پر آ کر ہمیں نمونہ دیا کہ یہ کہو کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ہم خدا کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں تو پھر خدا خاموش ہو جاتا ہے. جب ہم خدا کی مشورت کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے. When we continuously ignore the counsel of God, His advice, جب ہم خدا کے مشورے کو بار بار اور مسلسل رد کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے. ایوب کی کتاب کا 33واں باب جس میں سے آیات پڑھی گئیں کہ خدا ایک بار بلکہ 2 بار بات کرتا ہے. رات کو خواب میں اور رویا میں، جب لوگ اپنے بستروں میں جاتے ہیں نیند کے لیے، آرام کے لیے، تو خدا ان سے بات کرتا ہے، لیکن یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. انسان اسے نظر انداز کر دیتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ وہ بچائے جائیں، کیونکہ لکھا ہے خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے. خواب میں، رات کی رویا میں، جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے تاکہ انسان کو اس کے مقصود سے روکے اور غرور کو انسان سے دور کرے. وہ اس کی جان کو گڑھے سے بچاتا ہے اور اس کی زندگی تلوار کی مار سے، لیکن انسان اسے نہیں جانتا. خدا اس کی مشورت کرتا ہے، اسے خواب میں، اسے رویا میں، اسے بتاتا ہے، اسے احساس دلاتا ہے کہ یہ کام نہ کر، یہاں سے بچ جا، اس طرف سے ہٹ جا. لیکن انسان اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. پھر خدا خاموش ہو جاتا ہے کہ میں تم پر ظاہر کرتا رہا کہ یہ ہونے والا ہے، بچو بچو بچو، لیکن تم نے میری نہ سنی، اس لیے میں خاموش ہو گیا ہوں. خدا جب ہم اس کے مشوروں کو رد کر دیتے ہیں، جب ہم اس کی کونسل کو رد کر دیتے ہیں، تو خدا ہماری حرکتوں اور ہماری عادتوں سے بیزار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اب انہیں اور نہ روکوں، کیونکہ آزاد مرضی ہے ان کی. خدا نے ہمیں آزاد مرضی دے رکھی ہے. He has given us free will. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم آزاد مرضی سے، مجبور ہو کر خدا کی بات نہ مانیں، مجبور ہو کر خدا کے پاس نہ آئیں، مجبور ہو کر خدا کے ارادوں کے مطابق نہ چلیں، بلکہ خوشی سے چلیں. لیکن ہم خدا کے مشوروں کو، اس کی کونسل کو اگنور کرتے، نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تو کیا کہتا ہے. ہم اگنور کرتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے. تو پھر
مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور خدا خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ کبھی خاموشی ہمارے فائدے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ خدا جب خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو وہ ہمارے فائدے کے لیے بھی ہوتی ہیں یہ باتیں۔ یوحنا کی انجیل میں باب نمبر 16 ہے اور اس کی 12ویں آیت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ بعض جگہوں پر خدا جان بوجھ کے ہم پر ساری باتیں ظاہر نہیں کرتا کیونکہ ہم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے خدا خاموشی اختیار کر لیتا ہے کہ بس اب اس معاملے میں کوئی بات نہیں ہوگی، اس ٹاپک پہ، اس مضمون پر، اس حوالے سے کوئی اور بات نہیں ہوگی، کیونکہ you are unable to tolerate that, to contain that, to bear that۔ ہم اپنی بشری ہیومن ویکنیسز، اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے، انسانی کمزوریوں کی وجہ سے ہم اس قابل نہیں کہ ہم خدا کی ساری باتوں کو سمجھ سکیں۔ تو خدا وہ باتیں کہ جو ہماری برداشت سے باہر ہوتی ہیں، خدا وہ ہم پر ظاہر نہیں کرتا اور ان معاملوں میں وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے فائدے میں ہوتی ہیں۔ خداوند یسوع نے کہا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے وہ باتیں۔ خدا ہمیں دکھ نہیں دینا چاہتا، خدا ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، خدا ہم پر وہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا کہ جو بوجھ ہم اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے خدا وہ باتیں ہم پر ظاہر نہیں کرتا اور ان معاملات میں وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ خدا کی گفتگو ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے، خدا کے کام ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، تو خدا کی خاموشی بھی ہمارے فائدے ہی کے لیے ہوتی ہے۔ خدا کتنا مہربان ہے کہ کبھی وہ خاموش صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ موسیٰ کہتا رہا، تو اپنا جلال مجھے دکھا، تو اپنے چہرہ مجھ پر ظاہر کر دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا تو دیکھ نہیں پائے گا، کیونکہ کوئی انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خدا موسیٰ کو اس نقصان سے بچانا چاہتا ہے کہ جو موسیٰ خداوند کو دیکھنے کی خواہش دل میں رکھتے ہوئے سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اگر وہ خدا کو دیکھ لے گا تو کوئی خدا کو دیکھ کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ خدا اتنا جلوے والا ہے کہ انسانی آنکھ اور جسم اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو خدا کی خاموشی بھی ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے، وہ ہماری بہتری کے لیے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ خاموشی میں بھی اس کے کام نہیں رکتے۔ یہ غلط فہمی ہمیں نہ رہے کہ اگر وہ خاموش ہے تو وہ کہیں سویا پڑا ہوا ہے۔ خداوند ہے تیرا جاگا ہوا، تجھے تنہا نہ چھوڑے گا۔ ہمارا خداوند اونگنے کا نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ ہر وقت جاگنے والا ہے، وہ تھکتا نہیں کہ اسے آرام کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ وہ ہر وقت مستعد ہے۔ He is immediate help۔ وہ مستعد مددگار ہے۔ He is 24/7 alert۔ وہ خاموشی میں کام سے نہیں رکتا۔ خداوند یسوع نے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے، وہ رکا نہیں کام کرنے سے۔ خدا خاموش دکھائی دے، خدا خاموش محسوس ہو۔ If God is seemed silent, it doesn't mean that He is not active, He is not working. He is working behind the scenes. Though He is not listened, His voice is not listened by people, but He is actively working. وہ بالکل کام کر رہا ہے۔ خروج کی کتاب کے پہلے 2 ابواب ہم دیکھتے ہیں، خدا بات نہیں کر رہا کسی سے۔ پیدائش کی کتاب جب ختم ہوتی ہے اور پھر خروج کی کتاب کا جب آغاز ہوتا ہے تو تقریباً 400 سال کے آس پاس
یہ وقت بنتا ہے جس میں خدا نے کوئی کلام نہیں ظاہر کیا، خدا نے بات نہیں کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا بالکل بازو سر پہ رکھ کے سویا ہوا نہیں۔ اسرائیلی مصر میں دکھ اٹھاتے ہیں، خدا ان کی مدد کے لیے پہنچتا ہے۔ دائیوں کو فرعون نے، اس کے لوگوں نے ڈرانا دھمکانا چاہا، خدا نے دائیوں کے دلوں کو اسرائیلیوں کے لیے فیور میں کر دیا، اور خدا نے ان دائیوں پر کرم کی نظر کی۔ خدا بات تو نہیں کر رہا، لیکن خدا کام کر رہا ہے، اسرائیل کو بچا رہا اور بڑھا رہا ہے۔ خدا بات نہیں کر رہا، لیکن خدا بچے موسیٰ کو بچا رہا ہے۔ خدا بات نہیں کر رہا، لیکن خدا فرعون کے محل میں موسیٰ کی پرورش کروا رہا ہے۔ خدا بات نہیں کر رہا، لیکن کام ضرور کر رہا ہے۔ آستر کی کتاب میں خدا کا قول نہیں دکھائی دیتا، خدا کے منہ کی بات نہ مردکی سے، نہ آستر سے، نہ کسی فقیر سے، نہ کسی کاہن سے، اور نہ کسی یہودی اسرائیلی سے خدا کے ڈائیلاگ کا ذکر ہے۔ خدا کا نام بھی اس کتاب میں درج نہیں ہے، لیکن خدا وہاں خاموش دکھائی دیتا ہے، لیکن کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جب حامان نے یہودیوں کو مارنے کی سازش رچی تو خدا نے آستر کے لیے روزوں کو قبول کیا، آستر اور اس کی سہیلیوں کے روزوں کو قبول کیا، یہودی قوم کے روزوں کو قبول کیا، اور بادشاہ کی نظر میں آستر کو فیور دے دی۔ جب وہ پہنچی تو بادشاہ خوش ہوا، اور پھر خدا نے یہ انتظام کیا کہ وہ قوم کو بچانے کا وسیلہ بن گئی۔ خدا خاموشی میں بھی کام جاری رکھتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں 8واں باب ہے، اور اس کی 3 آیت سے یہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے یسوع کے پاس کہ یہ زنا کرتے ہوئے in adultery the woman is caught، تو یسوع کے پاس لے کے آئے کہ شریعت کہتی ہے اسے سنسار کرو، تو کیا کہتا ہے اس کی بابت؟ اب یسوع کامل خدا ہے، وہ خود کلام ہے، وہ خود اتھارٹی ہے، تو اس کے پاس لے آئے کہ تو بتا اس کا کیا کریں؟ تو لکھا ہے 6 آیت میں، انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالے، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے، یسوع جواب نہیں دے رہا، یسوع خاموش ہوا اور زمین پر جھکا اور انگلی سے کچھ لکھنے لگا۔ یاد رکھیں وہ ہیکل میں ہے، وہ وہاں ان کو تعلیم دے رہا تھا، وہ عورت کو لے آئے اور یسوع وہاں خاموش ہو گیا۔ وہ الزام لگاتے ہیں عورت پر، یسوع سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں یسوع حکم لگائے اس پر کہ اس کو سنسار کریں یا اس کو چھوڑیں، کیا کریں؟ وہ یسوع کو پھنسانا چاہتے ہیں، لیکن یسوع وہاں خاموش ہے اور اس کی انگلی چل رہی ہے۔ ایک ایکسپریشن ہے، ایک جھلک ہے۔ خدا جسم میں اتر کر بھی اگر خاموش دکھائی دے تو اس کا ہاتھ چلتا رہتا ہے، وہ کچھ کرتا رہتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے، بیکاز ہی از لیونگ گاڈ، وہ زندہ خدا ہے۔ بولنا خاموش کر سکتا ہے، لیکن کام کرنے سے رک نہیں سکتا ہمارا خدا۔ وہ جھک کر لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سوال کرتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، اور یہ ایکسپریشن، یہ لہجہ جو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے، سوال کرتے ہی رہے، ایک آدھ بار نہیں پوچھا، بار بار پوچھا، سوال کرتے ہی رہے، کرتے ہی رہے، کرتے ہی رہے۔ نہ جانے کتنا وقت لگ گیا ہوگا، اور یسوع خاموش ہے، لیکن اس کا ہاتھ زمین پر چل رہا ہے۔ خدا کی انگلی کی بات فرعون کے جادوگروں نے بھی کی تھی کہ جب آفتیں مصر پر آئیں تو پہلے پہل تو اس کے جادوگروں نے بھی نقلیں کرنے کی کوشش کی اپنے جادو کے زور سے، اور بعد میں کہا کہ یہ خدا کے ہاتھ کا
اور اصل زبان میں لفظ ہے دس از دا ورک آف دا فنگر آف گاڈ، یہ خدا کی انگلی کا کام ہے. ہمارا خدا خاموش بھی ہو تو کام کرنے سے نہیں رکتا، وہ کام کرتا رہتا ہے. اگر ہم خدا کو خاموش محسوس کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ وہ بیکار ہو کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بالکل آئیڈل ہو کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بالکل بے حرکت ہو کے بیٹھا ہے. نہیں، He is very much active because he is living God. وہ زندہ خدا ہے اور وہ کام کر رہا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو خدا کی خاموشی میں بھی اس کے کام نہیں رکتے، اور اکثر خدا الفاظ سے نہیں بلکہ کاموں سے بولتا ہے. کبھی ہم انسانوں کے بابت کہتے ہیں کہ وہ ہمیں منہ سے تو جواب نہیں دیتے لیکن ہاتھوں سے جواب دے رہے ہیں. مثال دوں گا اس کی کہ کوئی کاریگر ہوتا ہے ہمارے رشتہ داروں میں، کسی بھی کام کا کاریگر، مکینک ہے، ایکسپرٹ ہے، تو اس کو کوئی کام کرنے کے لیے ہم دے دیتے ہیں تو وہ ہمیں نہ نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا، لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے پیسے نہیں دینے یا پیسوں میں رعایت کروانی ہے یا انہوں نے کچھ خرابی کرنی ہے، تو وہ ڈیلے کرتا جائے گا، ڈیلے کرتا جائے گا، کام نہیں کرے گا، ڈیلے کرتا جائے گا. آپ بار بار پوچھو گے بھائی کیا بنا؟ وہ تھوڑا کام زیادہ ہے، فارغ ہو کے کر دوں گا، تھوڑا کام زیادہ، فارغ ہو کے کر دوں گا. اسی طرح وہ لارے لگاتا ہے، وہ بہانے بناتا ہے، وہ ہمیں امید دلاتا رہتا ہے آگے کی آگے کی آگے کی، اور ہم کہتے ہیں یہ ہمیں منہ سے نہیں کہہ رہا کہ سامان اٹھا کے لے جاؤ اپنا، ہمیں ہاتھ سے کہہ رہا ہے، اپنی حرکتوں سے، اپنے کاموں سے کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کا کام نہیں کرنا، لے جاؤ. خدا اگر زبان سے الفاظ نہ بھی کہے تو اس کے کام اس کی بابت بتا رہے ہوتے ہیں. اکثر خدا الفاظ سے نہیں بلکہ کاموں سے بولتا ہے. خدا کے کام بتاتے ہیں خدا ہے اور کام کر رہا ہے. خدا کے کام بتاتے ہیں کہ ہی از ویری مچ ان. جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ خروج کی کتاب کے پہلے 2 ابواب میں خدا کا کلام نہیں دکھتا لیکن خدا دکھ رہا ہے کام کرتا ہوا. اور ایوب 37واں باب ہے، 2 سے 14 آیات. الیہو عمر میں چھوٹا ہے، ایوب اور اس کے دوستوں سے عمر میں چھوٹا ہے، لیکن خدا نے اس سے حکمت بخشی ہے اور وہ بات کرتا ہے. دوسری آیت، ایوب 37واں باب ہے اور دوسری آیت سے ایوب سے بات کرتا ہے، اس کے دوستوں سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے خدا کی بابت، ذرا اس کے بولنے کی آواز کو سنو، جو اس زمزمے کو جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ اسے سارے آسمان کے نیچے اور اپنی بجلی کو زمین کی انتہا تک بھیجتا ہے. ذرا اس کے بولنے کی آواز کو سنو اور اس زمزمے کو جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ اس سارے آسمان کے نیچے اور اپنی بجلی کو زمین کی انتہا تک بھیجتا ہے. اور پھر وہ بات کرنا شروع کرتا ہے خدا کے بارے میں، اور پھر 14ویں آیت میں آ کر کہتا ہے اے ایوب اس کو سن لے، چپ چاپ کھڑا رہ اور خدا کے حیرت انگیز کاموں پر غور کر. وہ خاموش نہیں ہے، اس کی قدرت کے کاموں پر دھیان کر. وہ لفظوں میں بات نہیں کر رہا لیکن اس کے کاموں پر دھیان کر. یہ اس کے کام، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج چاند ستارے، یہ ہوائیں، یہ آندیاں، یہ زمین سے اگنے والی پیداوار، یہ بہتا پانی اور پربت اور ہر طرح کی مخلوقات اور چرند اور پرند اور فضائیں، یہ سب تجھے بتا رہی ہیں کہ خدا موجود ہے، کام کر رہا ہے. خدا کے کاموں کو دیکھو، اس کے لفظوں کو ڈھونڈ رہے ہو، اس کے کاموں پر غور کرو، کیونکہ اکثر خدا الفاظ سے نہیں بلکہ کاموں سے بولتا ہے. Often God speaks through his works rather than words. اس کے کام دیکھو. خدا فرعون سے زیادہ باتیں نہیں کرتا لیکن اس کو قدرت اپنی پوری دکھا رہا ہے. زیادہ لفظ نہیں خدا نے استعمال کیے فرعون سے بات چیت کرنے میں، لیکن خدا نے اپنے کام ایسے دکھائے کہ اس کو چھوڑنا پڑا کہ ٹھیک ہے ان کو لے جاؤ. خدا الفاظ کم اور کام زیادہ کرتا ہے.
زبور 19 جو ہم نے عبادت کے شروع میں گایا، آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے. زبور نمبر 19 میں ذرا دیکھیے کیا خوبصورت باتیں لکھی ہیں داؤد نے. آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا، ہر فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے. دن سے دن بات کرتا ہے، رات کو رات حکمت سکھاتی ہے. نہ بولنا ہے نہ کلام، گفتگو نہیں، سپیچ نہیں، ورڈز نہیں ہیں. خدا کی اس کام میں، اس کی کاریگری میں، اس کی اس ورک مین شپ میں، اس کے ماسٹر پیسز میں، اس کی کریشن میں ورڈز نہیں ہیں. ہمیں سنائی نہیں دیتا کچھ، لیکن چیزوں میں اس نے جو ضبط قائم کیا ہوا ہے، جو ربط قائم کیا ہوا ہے، جو ہارمنی اور کنیکشنز اور کمیونیکیشن ان میں قائم کر رکھی ہے، وہ لفظوں سے جڑی ہوئی نہیں ہے. نہ کلام ہے نہ آواز ہے، اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے. کہ آواز نہیں، لفظ نہیں ہے، لیکن ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے. یہ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں ہے، تو خدا کے بارے میں کیا ہوگا جس نے سب کچھ بنایا ہوا ہے اور وہ بے آواز ان چیزوں میں اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. خدا لفظوں میں نہیں، کاموں سے بات کرتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے، ہر دفعہ نہیں. خدا کلام کرتا ہے، خدا بات کرتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوا ہے کہ خدا نے الفاظ میں نہیں، کاموں سے لوگوں پر اپنی قدرت، اپنی مرضی ظاہر کی ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والا، وہ یسوع مسیح کے آگے آگے اس کی راہ تیار کرنے والا نبی اور رسول ہوا. متی کی انجیل کے 11ویں باب میں 2 آیت سے، اور یوحنا نے قید خانے میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں. یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. یہ کام تھے جو یسوع کر رہا تھا، اور کہا گیا اس کو جا کے بتا دو کہ مجھے خود اپنے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں، میرے کام بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں. خدا الفاظ میں کم، کاموں میں زیادہ بولتا ہے. اس کے کام، اس کی قدرت، اس کی پاور، اس کی اتھارٹی ظاہر کرتے ہیں. سو خدا کے کام بولتے ہیں. اگر خدا نے آپ سے ٹیلی فون کر کے یا آپ کو سامنے بڑی سکرین پر یا آپ کے ٹیلی فون یا ٹیلی ویژن کی سکرین پر فلیش کر کے بڑے الفاظ واضح کر کے نہیں کہا کہ میں تجھے آج بچاؤں گا، آپ اس طرح سے خدا کی آواز کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس کے کام کو اگنور کر رہے ہیں کہ آپ زندہ ہو، آپ محفوظ ہو، آپ سلامت ہو. خدا نے اپنے کام سے ثابت کیا کہ وہ آپ کو بچاتا، چھڑاتا اور محفوظ رکھتا ہے. خدا نے آپ کو روزی دی ہوئی ہے. خدا روز آ کے آپ سے بات نہیں کرتا یہ میں دے رہا ہوں تجھے روزی، یہ لے پکڑ کھا. خدا ایسے بات نہیں کرتا، وہ روزی دے رہا ہے. اس کا یہ کام ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا اور ہمیں سنبھالتا، ہماری فکر کرتا، ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے. وہ لفظوں میں کم، کاموں میں زیادہ بولتا ہے. اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ خاموش ہے. اس کے کاموں پر نگاہ کریں، اس کی قدرت پر نگاہ کریں کہ وہ کس طرح سے ظاہر ہوتی ہے. بعض اوقات ایک بڑے منصوبے کی تکمیل کے لیے بھی پرپزلی، مقصد کے تحت، مصلحت کے تحت خدا خاموش رہتا ہے. ہم انسان بھی ایسا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ انسان کو بولنا تو جلدی آ جاتا ہے، لیکن کب اور کہاں اور کیا بولنا ہے یہ ساری زندگی نہیں سیکھتا. ہمارے بچے 2 3 4 سال میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بزرگ ہو کر بھی، میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، ہم اتنی عمر میں ہو کر ہم کئی جگہوں پر ایسی باتیں اور ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ جو مناسب نہیں ہوتے. ان کا محل نہیں ہوتا، ان کی جگہ نہیں ہوتی، وہ وقت نہیں ہوتا بات کہنے کا، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں. سو انسان بولنا تو جلدی سیکھ جاتا ہے، لیکن کب کہاں کیا بولنا ہے یہ ساری زندگی نہیں سیکھتا. خدا قادر الکلام ہے.
اس کو پتا ہے کہ کب کہاں اور کیا بولنا ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ میں بھید ہے، مصلحت ہے، پرپز ہے، میننگ ہے. اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہوتا ہے، ایک پرپز ہوتا ہے، ایک میننگ ہوتا ہے. اور جب وہ کبھی آپ کو خاموش دکھائی دیتا ہے تو یہ مت سمجھیں کہ وہ ڈر کے بیٹھا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا یا سن نہیں رہا یا اس کو فکر ہی نہیں ہے ہماری. نہیں، وہ ایک بڑے مقصد کے لیے بھی چپ ہوگا، ایک بڑے مقصد کے لیے وہ چپ کر کے بیٹھا ہوگا. گھات لگا کے بیٹھتے ہیں پولیس چور کو پکڑنے کے لیے کہ ہم ٹریپ کریں، انہیں پکڑیں، پلان کرتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے. خدا خاموش ہوتا ہے بعض وقت. Sometimes God keeps silence just to fulfill a greater purpose. خدا بڑے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے کسی پلاننگ کے تحت پرپزلی خاموش ہوتا ہے. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی میں نے مثال تھوڑی دیر پہلے دہرائی تھی. یوحنا کی انجیل میں سے 8واں باب ہے کہ جب عورت کو یسوع کے پاس لائے کہ اس پہ فتویٰ دے، اس پہ حکم کرے، تو یسوع خاموش ہوا، زمین پہ جھکا اور انگلی سے لکھنے لگا. یسوع نے فتویٰ نہیں دیا، بڑا مقصد تھا. مرکز 14واں باب ہے اور 60ویں سے 61ویں آیت. سردار کاہن یسوع کو پوچھتے رہے، یہ تجھ پر الزام لگاتے ہیں، تو کچھ جواب نہیں دیتا، کچھ بولتا نہیں، لیکن یسوع خاموش رہا. نبوت بھی تھی کہ وہ اپنے گھائل کرنے والوں اور مارنے والوں کے سامنے بے زبان برے کی طرح خاموش رہے گا. تو یسوع خاموش رہا. یسوع نے دہرائی بھی یہ بات کہ اگر میں چاہوں تو 12 تمن فرشتے اتر آتے. یسوع کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا، ایک لفظ بولتا تو کائنات ختم ہو جاتی. وہ چند انسان کیا حیثیت رکھتے تھے یسوع کے سامنے. یسوع جلال اور غصے میں آ جاتا تو کون برداشت کر سکتا. تھسلنیکیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی آمد کی تجلی سے دشمن نیست ہو جاتا ہے. اگر وہ اسی وقت اپنا جلال دکھا دیتا، حکم جاری کر دیتا کہ تم سب لوگ ختم ہو جاؤ، تو دنیا ختم ہو جاتی. لیکن یسوع خاموش رہا بڑے مقصد کے لیے، کیونکہ اس کا مقصد اپنے آپ کو بچانا نہیں، تمام انسانیت کے لیے کفارہ دینا تھا، فدیہ دینا تھا، نجات کا انتظام کرنا تھا، صلیب کا دکھ سہنا تھا اور موت اور قبر پر فتح پانا تھا. اس لیے وہ وہاں وقتی طور پہ خاموش رہا. اور بدن میں خدا جب صلیب پہ لٹکا ہے، خداوند یسوع تو پکارتا ہے، ایلی ایلی لما شبختنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو باپ وہاں بولتا نہیں، اے میرے بیٹے میں آ رہا ہوں، میں تجھے پکڑ لیتا ہوں، میں تجھے بچا لیتا ہوں، میں تجھے چھڑا لیتا ہوں، یا یہ باتیں ہیں. نہیں، باپ خاموش رہا کیونکہ مقصد بڑا یہ تھا کہ انسانوں کے لیے کامل کفارہ ہو سکے، دا پرفیکٹ اٹونمنٹ ہو سکے. تو ایک بڑا مقصد تھا باپ اور بیٹے کے سامنے، اس لیے خاموشیاں رہیں. تو خدا کبھی کبھی ایک بڑے مقصد کے لیے، ایک بڑے کام کو پورا کرنے کے لیے بھی خاموش رہتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہم سے دور ہو گیا، لا تعلق ہو گیا، وہ دور کہیں چلا گیا، وہ کسی کام کا نہیں رہا، یا وہ ہے ہی نہیں. حالانکہ وہ ایک بڑے مقصد کے لیے خاموش ہوتا ہے. اور خدا بڑے بڑے کام کرنے سے پہلے خاموش محسوس ہوا ہے. بائبل ایسے واقعات کو اپنے اندر سموئے ہے، اپنے اندر ان کا ریکارڈ رکھے ہے کہ جب خدا بڑا خاموش رہا اور جب خاموشی توڑی خدا نے، جب خدا نے بات کی تو بڑے عجیب کام کیے. اور یہ عجیب کام اس نے کیا کیا کیے اگلے جمعے ہم دیکھیں گے کہ خدا جب خاموش ہوتا ہے تو مقصد ہوتا ہے، اور کسی بڑے کام کے لیے وہ خاموش ہوتا ہے. اور پھر جب وہ خاموشی توڑتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو پھر کچھ بڑا کرتا ہے. اگلے جمعے دیکھیں گے کہ خدا نے بائبل میں ایسی کون سے بڑے بڑے کام لکھے ہوئے ہیں کہ جو خدا نے خاموشی کے بعد کیے ہیں. آج کے لیے جو سیکھنے کی بات ہے کہ خدا قابل ہے ہماری دعاؤں کو سننے کے،
خدا اس قابل ہے کہ ہماری مدد کرے، خدا اس قابل ہے کہ ہمیں جواب دے، لیکن ہم خدا کو مجبور کر دیتے ہیں، ہم خدا کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہم خدا کی بات سنتے اور مانتے نہیں تو پھر خدا کہہ کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے۔ خدا اکسانے پر نہیں بولتا، بھڑکانے پر، کسی کے انسسٹ یا اگنائٹ کرنے پر نہیں بولتا۔ خدا حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ بولتا ہے، اور اگر خاموش ہے تو وہ کسی بڑے کام کے لیے خاموش ہوتا ہے۔ اس میں مقصد ہوتا ہے، اس میں راز ہوتا ہے، اس میں بھید ہوتا ہے، اور اس کی خاموشی کو یہ مت سمجھیں کہ وہ بیکار بیٹھا ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ کبھی کام روکتا نہیں ہے، اس کے ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی زبان بھلے ہمیں خاموش محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے ہاتھ کام کرتے رہتے ہیں۔ دعا کریں۔ خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو بولنے والا خدا ہے، اور تو نے تاریخ میں کلام کر کے انسانوں سے بھی اور ہمارے لیے بھی کتابی صورت میں اپنے کلام کا انتظام کر رکھا ہے۔ تو انسانوں سے بھی بولا، اور تو نے اس کائنات میں ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بھی اپنا کلام جا بجا بڑی قدرت کے ساتھ پوشیدہ رکھا ہے، جو تیرے مخلوقات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اے خدا، ہم منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس خاموشی پر توجہ کرنے کی توفیق دے۔ ہم اس خاموشی کو یہ مت سمجھیں کہ تو ہے نہیں یا تو کمزور ہے، بلکہ ہم تیری قدرت کے کاموں کو دیکھتے ہوئے یہ جانیں کہ تو موجود ہے اور تو کام کر رہا ہے، اور تو کسی مقصد کے تحت خاموش ہے۔ اے خدا، میں اپنی زندگی میں کئی جگہوں پر تجھے خاموش پاتا ہوں کہ تو بات نہیں کر رہا مجھ سے، تو میری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا، تو میرے حالات میں مداخلت نہیں کر رہا اور انہیں ٹھیک نہیں کر رہا۔ خداوند، میں آج مانتا ہوں کہ یہ میری غلط فہمی رہی ہے۔ I misunderstood your speech and your silence۔ خداوند، میں نے غلطی کی تیری آواز اور تیری خاموشی کو سمجھنے میں، تو مجھے معاف کر، اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری آواز پر توجہ کروں، تیرے کاموں پر توجہ کروں، تیری قدرت کے کاموں پر توجہ کروں، اور تیرے جلال کو دیکھنے کا خواہش مند رہوں، جو تو اس خاموشی کو توڑنے کے بعد ظاہر کرنے والا ہے۔ خداوند، تو ہمیں اپنی خاموشی میں چھپے بھید سمجھا، بطور کلیسیا تو ہمیں اپنے بھید سمجھا، ہم تیرے کلام اور تیری خاموشی دونوں کو سمجھ سکیں، ہم تیرے ساتھ تعلق میں اتنے گہرے ہو جائیں کہ ہم تیرے کلام کو بھی اور ہم تیری خاموشی کو بھی اچھی طرح سے سمجھنے والے ہو جائیں۔ ہمیں تو ایسا بنا دے، اور خدا پاک روح تو ہمیں ایسا بنا دے۔ اے خدا، تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے آج اس عبادت میں ہماری مدد کی۔ میں ان سب عزیزوں کے لیے، تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، بچوں، جوانوں اور بزرگوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ آن لائن سروس میں شامل رہے۔ خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ تیرا آسمان کھلے اور ہر ایک گھرانے پر، ہر ایک فرد پر تیری برکت قائم ہو جائے۔ جتنے اس عبادت میں آن لائن شریک ہیں، اس عبادت کو بعد میں بھی دیکھیں یا سنیں، یسوع کے نام میں ان کی زندگیوں میں تیری برکت قائم ہو جائے، ان کی زندگیوں سے بیماریاں دور ہو جائیں، پریشانیاں اور دکھ دور ہو جائیں، گھرانوں کی مصیبتیں دور ہو جائیں، خوشی، شادمانی، اقبال مندی آ جائے، ہر ایک ضرورت پوری ہو جائے، اور ان کی زندگیوں میں تو جلال پائے۔ خداوند، اب ہم اس سروس کو، اس عبادت کو یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں، یہاں مکمل کرتے ہیں۔ خداوند، منت کرتے ہیں کہ تو یسوع کے نام سے اسے قبول کر لے، اور تو اپنے لوگوں پر اپنی برکت قائم کر دے۔ جب ہم زندگی کے معاملات میں جت جائیں تو تیرا مسا ہم سب کے ساتھ ہو، اور اس پینڈیمک سے، اس وائرس کی وبا سے تو سب کو محفوظ رکھ۔ بزرگ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پاک نام سے میں دعا کرتا ہوں کہ ملک بحرین کو اور ساری دنیا کو کرونا پینڈیمک سے چھٹکارا دے دے۔ ہم بحرین کی رائل فیملی کے لیے
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, हेल्थ मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री और तमाम दीगर मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स के लिए दुआ करते हैं कि जो कोरोना के खिलाफ जंग कर रहे हैं, लोगों की मदद करने के लिए तू उनका साथ दे, उन्हें महफूज रख और इस मुल्क को आफत और वबा से और इस दुनिया को इस आफत और वबा से पाक कर। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कसूर में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत खुदा के तमाम बेटों और बेटियों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारा यीशु दुल्हा जल्द आता है, प्यारा यीशु दुल्हा जल्द आता है, प्यारा यीशु दुल्हा जल्द आता है।